السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اللہ کریم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور پکی توبہ نصوح۔ ہم دن رات اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کبھی جان بوجھ کر معاذ اللہ، کبھی انجانے میں مخالفت کر دیتے ہیں، حکم عدولی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے بندے کو یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ترمذی کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص موت کا غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی کہ اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری موت جو ہے وہ یقینی طور پر آ چکی ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جس وقت یقینی طور پر موت کا پتہ چل جائے اس وقت کی ہوئی توبہ نہ قبول ہے، نہ اس وقت کی لایا ہوا ایمان قبول ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ کریم نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اب اس کو یقین تھا کہ ایک لمحے میں ڈوب جاؤں گا اور میری موت یقینی ہے۔ موت کا یقین ہونے سے پہلے جو توبہ ہے وہ، اور سچے دل سے توبہ، پھر بندہ بشر ہونے کے ناطے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ میں کوئی لغزش واقع ہو جاتی ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر بندہ 70 مرتبہ بھی میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں ہر دفعہ اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم توبہ کریں اور اس کے بعد جان بوجھ کر پھر گناہ کریں، اور گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ پھر میں توبہ کر لوں گا، اور توبہ کرتے ہوئے یہ خیال ہو کہ میں پھر وہ گناہ میں دوبارہ پھر کروں گا، اور پھر کرنے کے بعد پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ منافقوں کی توبہ ہے۔ اللہ اس توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اس توبہ پر اللہ کا غضب اور بھڑک اٹھتا ہے۔ سچی توبہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی سب سے ایک پہلی نشانی جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور میں شرمسار ہو، اور اس کو اپنے اس گناہ کی طرف لوٹنا ایسا مشکل لگے جیسے آگ میں ڈالا جانا، تو وہ اس پکی توبہ کی نشانی ہے۔ پھر وہ اس توبہ کے بعد نیک اعمال کرے، تاکہ فرمایا گیا کہ برائیاں جو ہیں ان کو وہ ختم کر دیتی ہیں۔ کیا چیز؟ نیکیاں ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ نیک عمل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، تو پھر اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کریم اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کا دامن پھیلا کر، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے کو اپنی رحمت کے دامن کو پھیلا کر آواز دیتا ہے۔ اپنا قرآن شروع کرتا ہے تو قرآن شروع کرتے ہوئے جو پہلا اپنا تعارف کرواتا ہے وہ الرحمن الرحیم کہہ کر کرواتا ہے۔ حالانکہ وہ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی طرف نہیں لے کر آنا چاہتا۔ وہ اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ اپنی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جب بندہ ہٹ درمی پر اڑے گا تو پھر وہ جبار اور قہار بھی ہے، پھر اس کو قیامت کے روز جبار اور قہار بن کر وہ ملے گا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ توبہ کے حوالے سے بنی اسرائیل میں ایک مشہور واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا، یہ الفاظ میرے اپنے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 97 لوگوں کو ناحق قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کر چکا 97 لوگوں کو تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے لوگوں کا خون بہا دیا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، میں اللہ سے
توبہ کر لوں۔ اب وہ ایک رہب کے پاس گیا اور اس کو پوچھا کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، تم کیسے توبہ کرو گے؟ اس نے مایوسی کے عالم میں اس رہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک اور رہب کے پاس گیا، اس نے بھی اس کو یہی جواب دیا۔ اب جب 100 قتل پورے کر چکا تو اب وہ ایک عالم کو ملا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ کے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں جگہ پر اللہ کے کچھ نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم گناہوں والی بستی کو چھوڑ دو جہاں پر تم نے گناہ کیے، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ شخص چلا، توبہ کے ارادے سے چلا، اور ابھی آدھا راستہ طے نہیں ہوا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ ساری عمر اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، اس پر ہمارا حق ہے۔ اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ چونکہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا تو اس وجہ سے اب اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو حکم بنا کر، فیصلہ کرنے والا بنا کر ان کے پاس بھیجا کہ دونوں طرف سے زمین ناپو، اگر تو جس زمین سے وہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا وہ نصف کا ایک بلشت بھی کم نکل آئے تو ابھی گویا کہ یہ گناہوں کی زمین پر تھا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر ایک بلشت بھی زمین بڑھ جائے جہاں اللہ کے ذکر کرنے والے موجود تھے اور یہ توبہ کے ارادے سے انہی کے پاس بیٹھ کر توبہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا، تو پھر گویا یہ گناہوں کی زمین کو چھوڑ چکا اور اب رحمت کی زمین پر یہ داخل ہو چکا۔ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا اور زمین ایک بالش سمٹ گئی۔ اب وہ شخص اس زمین کے حصے پر تھا کہ جہاں وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، جہاں وہ لوگ موجود تھے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ یہ اللہ کا اپنے سچے توبہ کرنے والوں سے پیار کی ایک مثال اللہ کریم نے اس بندے کے واقعے کی شکل میں سمجھائی کہ گناہ کر لیے لیکن مایوس نہ ہو جانا، تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ صحیح، لیکن اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، کیونکہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو تمہارے گناہ تو تمہارے رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تمہاری اچھے اعمال اس کے سلطنت میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنے کسی جرم کو، اپنے کسی گناہ کو، اپنی کسی لغزش کو، اپنی کسی خطا کو یاد کر کے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روتا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کے اور اللہ کے سوا درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ کریم اپنے فرشتوں پر اس بندے کے لیے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیے ہیں لیکن اس نے جان لیا ہے کہ میرا ایک رب بھی ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے، جو مجھے معاف کر دے گا اگر میں اس کی طرف رجوع کروں گا، اور اس نے مجھے پکارا ہے اور یہ میرے سامنے رو رہا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر میرے خوف سے آنسو نہیں آتا کہ میری رحمت اسے بخش دیتی ہے۔ اتنا کریم رب ہے کہ اب مکھی کتنی چھوٹی، پوری کی پوری، اور مکھی کا سر کتنا چھوٹا، لیکن اس مکھی کے سر کے برابر بندے کی آنکھ میں اگر آنسو آ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ لیکن یہاں ایک یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے اور دل میں بٹھانے کی ہے کہ
ہٹ درمی پر قائم ہو کر نہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، نہیں، اللہ کن کو معاف فرمائے گا؟ جو اس کی طرف رجوع زندگی میں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنا یہ اصول جو ہے یہ سمجھا دیا، قرآن پاک کی زبان میں سمجھا دیا کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، ہٹ درموں کے نہیں۔ اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجرموں کے قریب بھی اس کی رحمت ہے، کہ جو توبہ نہ کریں گے، جو معافی نہ مانگیں گے، جو اپنی بات پر اڑے رہیں گے، جو اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، نہیں۔ قرآن پاک کی ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم بارہا اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنے اعمال کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر وہ اس توبہ کو لے کر غلطی ہو گئی، دوبارہ غلطی ہو گئی، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن معافی مانگتے ہوئے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں پھر وہی گناہ کروں گا، وہ سچی توبہ نہیں۔ جس وقت معافی مانگ رہا تھا اس وقت دل میں خیال آیا، پکی خیال ارادے کے ساتھ، کہ اب کبھی میں زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ پکی اور سچی توبہ کی نشانی ہے۔ اللہ کریم جس توبہ کو پسند کرتا ہے، اور جس توبہ کے بعد اللہ کریم بندے کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو اس کی رحمت پہ نظر رکھ کر، اس کی عظمت کا خوف دل میں رکھ کر، اس سے حیا رکھ کر، تو تنہائی میں جتنا ہو سکے اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہم روئیں، اور اس آنے والے وقت کا خوف کھا کر روئیں کہ جب قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا اور وہاں پر اعمال نامہ بند کر دیا جائے گا، سوائے ان 3 چیزوں کے کہ جو انسان نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ کوئی ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یا کوئی ایسا نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا، اس کے نیک اعمال کا اس کو ثواب ملتا رہا، اور یا کوئی ایسا کام وہ کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہا، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ تینوں نفع پہنچانے والی چیزوں کا ثواب پہنچایا جانا لکھ دے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کر کے اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اس زندگی میں جو میں اور آپ جی رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اور ہماری سیئات کو جو ہم نے اپنی زندگی میں کی ان کو نیکیاں کر کے ان سیئات کو بدلنے کے نصیب ہمارا مقدر کر دے۔ اللہ کریم سے اس کی رحمت کی امید رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو اپنی زندگی میں توبۃ النصوح کریں، اور جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کے احکام پر چلیں، اس راستے پر چلیں جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ اللہ کریم ہمیں اس سنت کی راہ پر چلنے کی توفیق آسان فرمائے اور جنت کو ہماری منزل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔